والوں کا۔ پر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اور ان کے شاگردوں کا حال سنیں۔ یہ ہیرے تھے واقعی، یہ ڈائمنڈ واقعی ڈائمنڈ تھے، اور ان کو ڈائمنڈ بنانے والے ہاتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو ہیرا بنایا۔ یہ کسی عام جوہری نے اور کسی عام گولڈ اسمتھ نے ان کو ہیرا نہیں بنایا، ان پتھر کو تراشا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراشا ہے، اور جس کو اللہ کا پیغمبر نبی آخر الزمان تراشے، اندازہ لگا لو کہ اس تراشے کا عالم کیا ہوگا۔ جب ان کا یہ عالم ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کا یہ کمال ہے کہ ابو بکر آتا ہے صدیق بن کے جاتا ہے، عمر آتا ہے فاروق اعظم بن کے جاتا ہے، عثمان آتا ہے ذی النورین بن کے جاتا ہے، حضرت علی آتے ہیں اسد اللہ الغالب بن کے جاتے ہیں، سیدنا حسن اور سیدنا حسین آتے ہیں تو جنت کے جوانوں کے سردار بن کے نکلتے ہیں۔ یہ وہ مدرسہ ہے کہ اس مدرسے سے کوئی عام آدمی نہیں نکلتا۔ خالد آتے ہیں تو اسد اللہ الغالب سیف اللہ بن کے نکلتے ہیں، اور حضرت ابو عبیدہ آتے ہیں، حضرت مصعب آتے ہیں، اور حضرت بلال آتے ہیں، حضرت سلمان آتے ہیں۔ جب حضرت سلمان کہاں ایران کے رہنے والے، اور جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام آپس میں سلمان کے بارے میں لڑ رہے ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں کہ سلمان ہم میں سے ہیں، یہ بھی ہماری طرح ہجرت کر کے آئے ہیں، ہم لوگ بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، اس لیے سلمان ہمارے گروپ میں ہوگا۔ اور مدینہ منورہ والے کہتے ہیں کہ سلمان ہمارے گروپ میں ہوگا اس لیے کہ تمہارے آنے سے پہلے سلمان یہاں پہنچ چکا تھا، مدینہ منورہ کا کہلا تھا، اس لیے سلمان ہمارے گروپ میں ہوگا۔ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس دو جماعت کو لڑتے ہوئے دیکھا سلمان کے بارے میں تو فرمایا سلمان منا من اہل البیت، ارے سننے والو سنو، سلمان تم سے بھی نہیں اور تم سے بھی نہیں، سلمان تو ہمارے ساتھ تعلق ہے، اہل بیت سے اس کا تعلق ہے۔ کہاں ایران کا رہنے والا سلمان، اور کہاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں سلمان منا من اہل البیت، سلمان تو ہمارا ہے، ہم کلیم کرتے ہیں یہ ہمارا ہے۔ تو ایسے ایسے ہیرے تراشے، خدائے رب العزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج سے بہت پہلے یہ جملہ کہہ چکا ہوں، اور آج اللہ سبحانہ وتعالی پھر میری زبان پر یہ جملہ لایا بڑے عرصے کے بعد کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے معجزات کتنے ہیں، اس کی تعداد کوئی نہیں گن سکتا، بلکہ میں یہ جملہ کہتا ہوں، یہ جملہ میرا یاد رکھنا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ہر صحابی اللہ کے پیغمبر کا معجزہ ہے۔ 1,24,000 2,62,000 جتنے بھی صحابہ ہیں، 1,24,000 ہو یا 2,65,000 ہو، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، صحابہ اور صحابیات، ہر ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معجزہ ہے۔ صرف یہی معجزات اتنے ہو گئے، اور پھر ان سے نکلنے والے جتنے معجزات ہیں اور اولیاء کرام کی کرامتیں ہیں، یہ بھی در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا معجزہ ہے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اور یہ وہ ہیرا ہے جسے تراشا ہے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ تو اس دور کی جو سیویلائز حکومت تھی، سیویلائز پرشین حکومت تھی، یا پھر ایرانین حکومت تھی، یا پھر جو ہے یہ رومن امپائر تھی، دو زمانے کی بڑی سپر پاور تھی، طاقتیں تھی، دونوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، لیکن جب مکہ والوں کو دیکھا اور اس وادی والوں کو دیکھا، کہا لیو اٹ دیم، چھوڑ دو ان کو، یہ انسان تھوڑی ہے، ہم ان کو خواہ مخواہ اپنے سلطنت میں لے کر ہم اپنی سلطنت کو تباہ و برباد کریں گے، کیا لینا ان کو؟ چلتے اونٹوں پر اور زندہ اونٹوں پر خنجر نکال کر مار کر اس کا خون نکلتا تھا تو خون پی جاتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے یہاں بچی پیدا ہو تو اپنے ہاتھوں سے زندہ بچی کو دفن کر دیتے تھے، ان کا یہ عالم ہے۔
زندہ جانوروں میں سے کچھ حصہ کاٹ کر کھا جایا کرتے تھے، بھوک لگی تو۔ اعتقادی، اخلاقی، اعمالی، سیاسی، ہر اعتبار سے مکہ والے بہت نیچے تھے، گراف سے بہت نیچے تھے، بہت نیچے تھے۔ لیکن ایک وہ زمانہ آیا، مسلم شریف کی ایک حدیث سناتا ہوں، پھر قرآن مجید کی ایک آیت سناتا ہوں۔ مسلم شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ تعالی نظر الی اہل الارض، فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی مجھے اللہ نے بھیجا نہیں تھا اس قوم کی طرف، ابھی مجھے اللہ نے نبی بنا کر اس قوم کی طرف روانہ نہیں کیا تھا، اس سے پہلے کہ میں نبی بنا کر ان کی طرف بھیجا جاؤں، اللہ نے زمین والوں پر نظر ڈالی، ان اللہ تعالی نظر الی اہل الارض، زمین والوں کو اللہ نے دیکھا، فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا غَبَرَ أَهْلِ الْكِتَابِ، سوائے چند اہل کتاب کے جو انجیل کو ماننے والے تھے، وہ پہاڑوں پر، چوٹیوں پر اور پھر غاروں میں اور انسانیت سے ہٹ کر، ان لوگوں سے ہٹ کر جنگلوں میں، ویرانوں میں، بیابانوں میں چلے گئے تھے، ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جس کو زمین پر دیکھا سب سے اللہ کو نفرت ہوئی کہ بھئی میں نے بنایا تھا ان کو کس کام کے لیے، کر کیا رہے ہیں، اللہ کو بہت غصہ آیا، بہت غصہ آیا کہ کر کیا رہے ہیں، بھیجا اس لیے تو نہیں تھا ان کو، پیدا ان کو اس لیے تھوڑی کیا تھا۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اصلاح کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، یہ حدیث پاک ہے۔ اور جب وہ ہیرا تراشنے والا جب آیا اور ایک ایک پتھر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کو ہیرے میں تراشا، ہیرے میں ڈالا، کتنی محنت کرنی پڑی ہوگی اس قوم کو، جس قوم کو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اپنے زیر قبضہ لینے کے لیے تیار نہیں، اور ان کے ایک ایک فرد کی اصلاح کی ہو۔ ادھر سے حضرت مقداد آ رہے ہیں، ادھر سے عمار ابن یاسر آ رہے ہیں، ادھر سے ابو ذر آ رہے ہیں، ادھر سے ابو ہریرہ آ رہے ہیں، ادھر سے ابو سعید الخدری آ رہے ہیں، ادھر سے سلمان آ رہے ہیں، ادھر سے حضرت عمر اور ان کے بیٹے آ رہے ہیں، ادھر سے ابو بکر اور ان کے بیٹے آ رہے ہوں، ادھر سے عثمان آ رہے ہوں، اور کہاں کہاں سے دنیا کے مختلف ممالک سے ایک ایک پتھر آ رہے ہوں اور ان کو تراشنا ہو۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، کیا شعر ہے، اتنا مجھے پسند ہے کہ اکیلا ہوتا ہوں تو بھی گنگناتا ہوں، یہاں تو گنگنا نہیں سکتا، یہاں تو سیدھے سادھے لفظوں میں کہتا ہوں، اکیلا ہوتا ہوں کون سننے والا، طرز میں مارتا ہوں۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، آنکھوں کو روشن کر دیا، دل کو بینا کر دیا۔ کہتے ہیں درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، آنکھوں کو روشن کر دیا، دل کو بینا کر دیا، یا آنکھوں کو بینا کر دیا، دل کو روشن کر دیا۔ آگے فرماتے ہیں جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، محمد کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی کہ صرف انہوں نے ان کو دیکھ کر صرف ان کو زندہ نہیں کیا، ان کو مسیحا کر دیا کہ وہ دوسرے دنیا کی قوموں کو جگانے والے بن گئے، ان کی اصلاح کرنے والے بن گئے، کیا نظر تھی، جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی اے محمد تیری کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایک ایک ان میں ایسے ہیرے تراشے کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ان کی زندگی رہنمائی بن گئی۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، انسان تو انسان رہے، ان ہیروں کو ایسے تراشا کہ جانور بھی ان کی اطاعت کرنے لگ گئے، جانور بھی۔ نافع ابن عقبہ کا واقعہ پڑھ لیں،
افریقہ کے جنگل میں پہنچے، ساتھیوں فتح کر لیا، ساتھیوں نے کہا یہ جگہ فوجی اعتبار سے بہت زبردست ہے، ہمیں یہاں فوجی چھاونی بنانی چاہیے۔ دیگر ساتھی اور مقامی ساتھی کہنے لگے مت بنانا مت بنانا، ادھر یہ جنگل ہے اور جنگل میں بڑے بڑے درندے ہیں، بڑے بڑے جانور ہیں، خونخوار جانور جو انسان کا خون پی جاتے ہیں، چیر پھاڑ جاتے ہیں۔ یہاں آدمی گیا تو گیا، ختم، پھر اس کے آنے کی واپس امید مت رکھو، ایسے ایسے جانور ہیں یہاں۔ فرمایا جانوروں کو چھوڑو، تم بتاؤ یہ جگہ فوجی چھاونی کے اعتبار سے بننی مناسب ہے؟ لوگوں نے کہا مناسب تو ہے لیکن جانور ہے، فرمایا چھوڑ دو اس کو، کل صبح جانا۔ فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز کے بعد کہا میرے پیچھے چلو۔ پیچھے چلے، جنگل کے کنارے پر پہنچے، یہاں سے جنگل شروع ہوتا ہے۔ ساتھیوں کو کہا تم پیچھے کھڑے ہو جاؤ، پیٹھ کی طرف کھڑا کر دیا اور جنگل کی طرف منہ کر دیا۔ اور یہ میں کوئی کہانی کی کتاب سے نہیں، حدیث پاک سے سنا رہا ہوں، اور اس واقعات کو صرف اپنوں نے نہیں غیروں نے بھی لکھا ہے، غیر مسلموں نے بھی اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ مسلمانوں کے حالات کیسے تھے۔ اسی لیے ڈبلیو ہنٹر بڑا اچھی بات لکھ کر گیا، بہت عجیب بات لکھ کر گیا، اور اس کی وہ بات جب میں پڑھتا ہوں شرما جاتا ہوں، اور آپ لوگ سنیں تو آپ کو بھی شرمانا چاہیے، یعنی آپ سے مراد آپ نہیں، پورے مسلمانوں کو شرمانا چاہیے۔ ڈبلیو ہنٹر لکھتا ہے کہ اگر اسلام کو دیکھنا ہو تو قرآن میں، حدیث میں اور اسلامی کی کتابوں میں دیکھ لو، اور مسلمانوں کو دیکھنا ہو تو قبرستان میں جا کے دیکھ لو۔ اسلام کو اگر معلوم کرنا ہو تو کتابوں میں معلوم کرو، اور مسلمانوں کو اگر دیکھنا ہو تو قبرستان جا کے معلوم کرو۔ وہ مسلمان چلے گئے جو مسلمان حقیقی کہلانے کے قابل تھے، ہم تو نام کے رہ گئے ہیں۔ اللہ ہمیں کام کا بھی مسلمان بنا دے، اللہ صرف ہمیں نام کا نہیں، اللہ ہمیں کام کا بھی مسلمان بنائے۔ اللہ ہمارے اندر اسلام کی وہ حرارت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حرارت کو دوبارہ پیدا کر دے، دوبارہ زندہ کر دے۔ کہا جانور کی طرف، جنگل کی طرف منہ کر لیا، اور کہا جنگل کے درندوں اور جنگل کے رہنے والوں سنو، ہمیں اس جگہ کی ضرورت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہمیں اس جگہ کو اسلام کی اشاعت کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے اس جنگل کے، اس علاقے کی ہم کو ضرورت ہے، اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے یہاں رہنا ہے، یہاں چھاونی بنانی ہے، اور یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ یہ جگہ تمہارے آبا و اجداد سے تمہیں ملی ہوئی ہے، لیکن ہمیں ضرورت ہے، اور ہماری اپنی ذات کے لیے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے اور اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، رسول اللہ کے دین کی حفاظت اور اشاعت کے لیے ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ دو چیز ہوتی ہے، ایک حفاظت ہوتی ہے، ایک اشاعت ہوتی ہے۔ اشاعت کے یعنی دین کو پھیلانے کے لیے، اور حفاظت ہوتی ہے کہ دین کی حفاظت کے لیے۔ دو کام ہوتے ہیں مسلمانوں کے ذمے، ایک دین کی اشاعت کرو اور دوسرے دین کی حفاظت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آگے بڑھتے جاؤ اور پیچھے سے دشمن واپس آتے رہیں، نہ، یہ کہ ایک مسلمان اشاعت کریں اور دوسری حفاظت بھی کریں اسلام کی سرحدوں کی، ہمیں ضرورت ہے اس کے لیے۔ اس لیے ہم تمہیں 3 دن دیتے ہیں، 3 دن کے اندر اندر جنگل خالی کر دو اور ادھر سے دوسری طرف نکل جاؤ۔ اگر 3 دن کے بعد ایک جانور بھی نظر آیا ہم مار دیں گے، اور اس کا گناہ ہمارے سر پہ نہیں ہوگا۔ یہ جملہ کہا اور وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کہہ کر ساتھیوں سے کہا چلو، تو مقامی لوگ ابھی مسلمان ہوئے تھے، ہنسنے لگے، اے جانور نے، اے انسان نہیں جیڑا تہاڈی بات سن لے سمجھ لے، اے جانور ہیں اور خونخوار جانور ہیں، اور 3 دن آپ نے دیا ہے کہ نکل جاؤ۔ حیرت کی انتہا نہ رہی جب یہ دیکھا کہ ابھی مسلمان اپنے گھروں کو، اپنی چھاونیوں کو آئے نہیں تھے کہ جانور وہاں سے ٹریول کر رہے۔ شیر نہیں اپنے کندھوں پر، اپنے پیٹھ پر اپنے بچوں کو بٹھائے ہوئے، تیندوے اپنے بچوں کو بٹھائے ہوئے، اور دوسرے جانور اپنے اپنے بچوں کو بٹھائے ہوئے اور اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے منہ میں لیے ہوئے اور انڈے لیے ہوئے وہاں سے سفر کر رہے ہیں۔ 3 دن کے اندر اندر پورا جانور خالی ہو گیا، اور اس طرح 3 دن میں وہ جنگل جانور سے خالی ہوا
کہ اس کے بعد جب تک صحابہ کرام وہ رہے ہیں، اب تو وہ ملک بن گیا ہے، تب تک کسی ایک کو کوئی ایک جانور بھی نظر نہیں آیا جس کی بات انسان نہیں جانور سنتے ہوں، جانور۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، نام ان کا کچھ اور تھا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو کہہ دیا سفینہ۔ بہت اتنا مال اٹھاتے تھے، اتنا مال اٹھاتے تھے لوگوں کا، اتنی قوت اور طاقت والے تھے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن فرمایا تو انسان ہے یا کشتی؟ سفینہ کشتی کو بولتے ہیں، تو کیا ہے، کشتی ہے کہ انسان ہے؟ اس دن سے انہوں نے اپنا نام بھی سفینہ رکھ دیا اور دوسروں کو کہتے تھے میرا نام سفینہ ہے۔ گئے ایک دفعہ جنگل سے گزر رہے ہیں، رستہ گھوم گئے، اب جنگل سے گزرنا تھا، دوسری طرف جانا تھا، کہا جاتا ہوں اللہ کا نام لے کر، جیسے جانے لگے سامنے سے شیر، خونخوار شیر گھراتا ہوا ان کی طرف بھاگا۔ انہوں نے کہا سن اے شیر سن، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اور نمائندہ ہوں، میں ان کا غلام ہوں اور میں ان کے کام کے لیے جا رہا ہوں، رستہ بھول گیا ہوں تمہارے شہر میں اور تمہارے ایریے میں نے قدم رکھ دیا، مجھے آنے کا شوق نہیں تھا، میں تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے کام کے لیے جا رہا ہوں، بھول کر یہاں آ گیا ہوں، اگر مجھے کچھ ہو گیا اور میں رسول اللہ کا پیغام جس کو دینا ہے اس تک نہیں پہنچا سکا، قیامت کے دن تمہیں پوچھا جائے گا، تمہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے رسول اللہ کے اس پیغام کے پہنچانے میں رکاوٹ کیوں بنے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہے آج ہم میں کوئی یہ کہے اس جانور سے، کیا وہ لوگ تھے یار؟ جب ہم کتابوں میں واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں تو آدمی کو پتہ لگتا ہے یہ مولوی شاید بہک گیا ہے، ادھر سے چھٹک گیا اس کے ادھر سے، سمجھتا ہے کہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، سمجھتا بھی ہے کہ نہیں کہ کس، ارے بھائی میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کو رسول اللہ نے تراشا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے آپ کو نہ دیکھو کہ ہمارے ساتھ زندگی میں ایسا نہیں ہوتا، ارے ہمیں ہمارے ماں باپ نے تراشا ہوگا، ہمیں استادوں نے تراشا ہوگا، ہمیں دوستوں نے تراشا ہوگا، اور وہ تھے جن کو اللہ کے آخری نبی نے تراشا ہے اور اللہ نے بھیجا ہی تھا ان کو تراشنے کے لیے۔ جب بھیجا اللہ نے ان کو تراشنے کے لیے، جب انہوں نے محبوب نے انہیں تراشا ہوگا تو کیسے تراشے ہوں گے، کیسے گئے ہوں گے وہ لوگ؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ جس کو اللہ اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تراشنے کے لیے بھیجے کہ جاؤ میرا محبوب، اور وہ تمام پیغمبروں کی خوبیاں لے کر آیا ہو، تمام پیغمبروں کی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک، یہ تو پہلے دن عطا کر دی گئی تھی، یہ خوبیاں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن عطا کر دی گئی تھی، اور جو آگے بڑھتے رہے، 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، ان خوبیوں میں اضافہ ہوتا گیا، اس کا کون اندازہ لگائے گا؟ بات بہت دور چلی جائے گی۔ میرے ذہن میں ایک بات یاد آتی ہے، اور ابھی یہ دوسرا ہفتہ ہوا ہے کہ میں نے اس واقعے کو شروع کیا، ابھی اسٹیشن پر ہی ہوں، اسٹیشن پر کیا، ابھی تو گاڑی چلی نہیں ہے، لیکن بتانا میری مجبوری ہے، جو دل میں آتا ہے، جو اللہ ڈالتے ہیں وہی کہتا ہوں، اور خدائے رب العزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ جو مضمون ہے میں سوچا تک نہیں تھا، میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ جمعہ کے دن جا کر میں نے یہ مضمون کہنا ہے یا کبھی اس کو چھیڑنا ہے یا اس کے پاس سے گزرنا ہے۔ خالصتاً یہ میرے اللہ کا کرم، خالصتاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم، نظر عنایت، توجہ، اور اس کے بعد یہ آپ لوگوں کا خالص کرشمہ ہے کہ جو اس محبت اور پیار کے ساتھ آتے ہیں کہ چلو چلیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، نماز سے پہلے باتیں بھی سن لیں گے، یہ خالصتاً آپ لوگوں کے پیار کی برکت ہے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالی گواہ ہے، میں خالی بوتل کی طرح ہوں کہ جس میں جس رنگ کا پانی بھر دو، بوتل کے باہر وہی رنگ نظر آئے گا اس بوتل کا، حالانکہ بوتل کا کمال نہیں، اس میں بھری جانے والے رنگ کا کمال ہے۔ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ لوگوں کی عنایت ہے، آپ لوگوں کا خلوص ہے
کہ جس کی برکت سے اللہ مجھے یہ بلوا رہا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی، اللہ آپ کو بھی کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی محبت ہمیں اس دنیا میں بھی عطا کرے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، اور ہمیں موت نہ آئے اس وقت تک جب ہم پیغمبر کے محبوبوں میں شمار ہمارا نہ ہو جائے۔ اور بالخصوص میں اپنے مسجد کے نمازیوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اور جلدی آنے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی میرے ان آنے والے ایک ایک ساتھیوں کو اللہ اپنے محبوب کا غلام بنائے۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہمیں ڈھونڈ کر ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت میں داخل کرائے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اللہ ایسا بنا دے، اللہ ایسا بنا دے۔ چلتے ہوئے ایک دعا یاد آئی تو بتا دوں۔ فرمایا جو شخص صبح پڑھتا ہے رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا صلی اللہ علیہ وسلم، صبح ایک دفعہ پڑھتا ہے یا 3 دفعہ پڑھتا ہے، 3 دفعہ پڑھ لو۔ بعض حدیثوں میں 1 دفعہ ہے، بعض حدیثوں میں 3 دفعہ ہے، اس لیے 3 دفعہ ہی پڑھ لو۔ 3 تو لفظ ہے، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، یا ورسولہ بھی ساتھ میں ملا دیں۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صبح شام 3 مرتبہ پڑھنے والوں کو میں میدان محشر میں ڈھونڈوں گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ صبح شام 3 دفعہ دعا پڑھتے تھے۔ میں ان کا ہاتھ پکڑوں گا اور جب تک چھوڑوں گا نہیں جب تک کہ انہیں جنت میں داخل کرا کے نہ ہوں، نہیں چھوڑوں گا ان کا ہاتھ، جب تک میں جنت میں داخل کرا کے نہ آ جاؤں اس وقت تک ان کا ہاتھ چھوڑنے کا نہیں۔ صبح شام 3 دفعہ پڑھ لو۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو وہ چیزیں اللہ نے اس وقت عطا کی جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تھوڑی دیر کے لیے بی بی آمنہ، بات پوری نہیں کروں گا، اس بات کو درمیان میں تھوڑا سا ہی بتانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ولادت ہوئی، بی بی آمنہ کہتی ہے تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، گم گئے، میں بڑی پریشان۔ تو آواز آئی کہ اس کو لے جاؤ مشرق میں، اس کو لے جاؤ مغرب میں، اس کو لے جاؤ شمال میں، اس کو لے جاؤ جنوب میں، اور سارے دنیا کی اس کو سیر کراؤ۔ اور پھر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ایک ایک پیغمبروں میں جو خوبیاں تھی، اللہ سبحانہ و تعالی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ تمام کی تمام خوبیاں کہ جن خوبیوں کی وجہ سے اللہ کے وہ پیغمبر ممتاز تھے، وہ ایک ایک خوبیاں اس پیغمبر کے اندر جمع کر دو۔ یہ پہلے دن کی بات ہے۔ تو پھر جب ان خوبیوں پر اور ان اخلاق پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پوری زندگی گزاری ہوگی تو اندازہ لگائے وہ کمال کہاں پہنچا ہوگا وہ۔ اور اللہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کو تراشنے کے لیے پیغمبر بھیجتا ہوں تمہیں، جاؤ ان کو تراشو، ان کو بناؤ۔ اور پھر پیغمبر علیہ السلام نے جس طرح ان کو بنایا ہوگا، ہائے ہائے ہائے، کیسے تراشا ہوگا، کیسے بنایا ہوگا، کیسے اپنے اخلاق میں ان کو گولا ہوگا۔ ہم اور آپ جب صحابہ کرام کی باتیں سنتے ہیں تو عموماً ایسا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں وہ عام انسانوں کی طرح انسان ہے۔ بے شک وہ انسان تھے مگر عام انسانوں کی طرح نہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے محبوب اور یار تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو تراشا ہے۔ ہم کسی کو جا کر پتھر دیتے ہیں کہ بھائی یہ پتھر ہے، اس پتھر کو یہ فلاں کلر کا، اس کو ہم نے اس انگوٹھی میں ڈالنا ہے، اس کو تراشو۔ اور جب وہ اچھی طرح فٹ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں واہ کیا تو گولڈ اسمتھ ہے، کیا تو جولرز ہے، اور تو کیا سونار ہے، اتنا خوبصورت تراشا۔ میں تو سمجھتا تھا تراشا نہیں جائے گا، تم نے تراش دیا۔ ہاں تم اس پتھر کی اور اس سونار کی تعریف کرتے ہو تو کبھی اس پیغمبر کی بھی بات یاد رکھ لو کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کی طرف بھیجا تھا کہ جب اس قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے تھے پہلے ان کے بھیجے جانے سے پہلے تو اللہ کو غصہ آتا تھا، کہا جاؤ ان کو جا کے سدھارو۔
ان کو جا کے بناؤ اور ان کو جا کے نکھارو اور ان کو جا کے تراشو۔ اور پیغمبر علیہ السلام اپنے تمام تر اعلیٰ اخلاق کے ساتھ، اوصاف کے ساتھ، جو اس سے پہلے ایسا تراشنے والا آیا نہیں، اس سے پہلے ایسا تراشنے والا آیا نہیں، اور اس تراشنے والے نے ایسا تراشا ہے کہ اس جیسا تراشا نہیں گیا ہے۔ دو بات یاد رکھنا، اس جیسا تراشنے والا اور اس جیسا بنانے والا آیا نہیں، اور اس نے جو بنایا ہے اس جیسا کوئی بنا نہیں ہے۔ نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے اونچا مقام ان کا، سب سے بڑا درجہ ان کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر قرآن شریف کہتا ہے جب پھر ہم نے دیکھا ان کو تو اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم المہتدون، اولئک ھم المفلحون، اور اس طرح بڑے بڑے القابات سے اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے ان کو نوازا ہے کہ یہ کتنے اونچے ہیں، یہی لوگ ہیں راشد، یہی لوگ ہیں ہادی، یہی لوگ ہیں مفلح، اور یہی لوگ ہیں کہ جن پر میں نے اپنا خاص فضل نازل کیا ہے، یہی لوگ ہیں۔ تو کیا بولا حضرت سفینہ نے کہ میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی طرف سے نہیں آیا تمہارے درمیان، میں تو اللہ کے پیغمبر کا پیغام لے کر کہیں جا رہا ہوں۔ سب مل کر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو اللہ کے پیغمبر کا پیغام لے کر جا رہا تھا، رستہ بھول گیا ہوں، تمہارے درمیان آ گیا ہوں۔ اگر تم نے مجھے اپنی خوراک بنا لیا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تک میرا پیغام، ان تک جہاں پہنچانا تھا ان کا پیغام میں نہیں پہنچا سکا، اور نقصان ہو گیا دین کو، تو قیامت کے دن تم سے اللہ پوچھا جائے گا، اللہ پوچھیں گے۔ یا اللہ، یہ شیر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حضرت سفینہ بات کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا اللہ، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر غزوے میں ہے، لڑائی میں ہے، اور غزوہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک تیسرا واقعہ سنا رہا ہوں۔ لڑ رہے صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہونے کو آئی، گھوڑا آخر گھوڑا تھا، تھک گیا، بہت گمسان کی لڑائی اور گمسان کا رن پڑا ہوا تھا، دشمن بھی بہت زیادہ تھے، وہ بھی نہیں اسٹاپ ہو رہے ہیں، اور یہاں سے مسلمانوں کو بھی اسٹاپ ہونے کی فرصت ہی نہیں، لڑ رہے ہیں۔ گھوڑا تھک گیا، بیٹھ گیا۔ اب وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے ہیں، اور یہ میں آپ کو صحیح حالات واقعات سنا رہا ہوں، کوئی کسی کمزور کتابوں سے نہیں، کسی قصے کہانی کی کتابوں سے نہیں۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کے کان میں کچھ کہا، گھوڑا کان ہلا کر کھڑا ہو گیا، اور شام تک اتنی بے جگری کے ساتھ اور اتنی دلیری کے ساتھ لڑتا رہا کہ لڑائی ختم ہونے کو آ گئی، گھوڑا تھکا نہیں۔ تو کسی نے کہا کیا اس کے کان میں تم نے کہہ دیا؟ کیا کہہ دیا؟ بڑا مشہور لطیفہ یاد آیا، تو چلتے چلتے درمیان میں سنا دوں۔ ایک بادشاہ کا ایک ہاتھی تھا، بادشاہ نے کہا اس ہاتھی سے کوئی اس ہاتھی کو رلا دے، کوئی اس ہاتھی کو رلا دے تو اتنا انعام دوں گا۔ بادشاہ نے چیلنج کر دیا، کوئی اس ہاتھی کو رلا دے تو اتنا انعام دوں گا۔ بڑے بڑے رلانے والے آئے، ہاتھی رویا ہی نہیں۔ ایک مولوی صاحب نے کہا میں بھی کچھ کہہ دوں؟ انہوں نے کہا کہہ دو۔ اس نے کچھ کہا، ہاتھی نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا۔ یہ لطیفہ ہے، ہاں جوک ہے۔ لوگوں نے کہا یار یہ مولوی صاحب تم نے اس کے کان میں کہا کیا، اور تم لوگوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم نے یہ کہا، ہم نے یہ کہا، ہم نے کہا رویا نہیں۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب تم نے کیا کہا جو رو گیا؟ انہوں نے کہا میں نے کہا کچھ نہیں، میری تنخواہ بتا دی کہ میری تنخواہ صرف 6,000 روپے ہے، 5,000 روپے ہیں، جو میں پاکستان میں اس مہنگائی کے دور میں برداشت کر رہا ہوں۔ کہا میں نے صرف تنخواہ بتا دی۔ ہاتھی نے میری تنخواہ سن کر رونا شروع کر دیا کہ اتنی تھوڑی تنخواہ پہ تیرا سال کیسے گزرتا ہے، تیرا مہینہ کیسے گزرتا ہے؟ کہا تم نے اس گھوڑے کو کہا کیا ہے؟ کہا میں نے اتنا ہی کہا کہ دیکھو میں تمہارے اوپر سوار ہو کر اپنے خاندان کی اور اپنی ذات کی لڑائی نہیں لڑ رہا، میں محمد الرسول اللہ کی دین کی لڑائی لڑ رہا ہوں، اور تم ہو کہ تم پیچھے بیٹھ گئے ہو۔ اگر مسلمان جیتے نہ اور نقصان ہو گیا اسلام کو تمہاری وجہ سے، تو قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر کو جواب دو گے تو کیا دو گے؟ سوچ لو،
میں تو اتر جاتا ہوں، لیکن قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر کے سامنے تمہاری شکایت کروں گا اور کہوں گا میں یہ میرے سے پیچھے رہ گیا ورنہ میں یہ کر دیتا۔ کہا اتنے گھوڑے کے کان میں کہنا تھا کہ گھوڑا اٹھ کھڑا ہوا، جانور تک ان کی بات سنتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا حی یا قیوم، جانور تک۔ دوستو صحابہ کرام کو اپنے جیسا مت سمجھو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ وہ عام انسان نہیں تھے، انہیں پیغمبر نے تراشا ہے اور پیغمبر علیہ السلام کے شاگرد ہیں، اور پیغمبر بھی عام پیغمبر نہیں، ویسے ہی ایک پیغمبر کا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اتنا اونچا ہوتا ہے کہ غیر پیغمبر سارے مل جائیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن عام پیغمبر نہیں، یہ تو پیغمبروں کے بھی پیغمبر ہیں۔ سارے پیغمبر امتیوں کے پیغمبر، سارے پیغمبر، سارے نبی اور رسول انسانوں کے، عام انسانوں کے نبی اور رسول، مگر میں یہ اس پیغمبر کی بات کر رہا ہوں جو تمام پیغمبروں کے بھی پیغمبر اور رسول ہیں، صلی اللہ نبی الانبیاء ہے، رسول المرسلین ہے، سلطان الانبیاء والمرسلین ہے، یہ اس پیغمبر کے تراشے ہوئے ہیں۔ ہم کیا جانے مقام صحابہ کو، اور ہم کیا سمجھے مقام صحابہ کو؟ ہمیں صرف اتنا ایمان کافی ہے، اتنا ایمان کہ ہاں بھائی انہیں تراشا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو تراشا ہے، ظاہر ہے کہ نبی اور رسولوں کے بعد اس سے بہتر انسانوں کو کوئی تراش نہیں سکتا۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، اردو کا شاعر کہتا ہے قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ گاڑی ہے، وکسول گاڑی ہے، VO12 DVT، گیٹ کے سامنے کسی نے پارک کر دی ہے، ابھی ہٹا دے، وکسول ہے VO12 DVT، پلیز ہٹا لے۔ تراشا ان کو ہے۔ تو اردو کا شاعر کا میں کہہ رہا تھا قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں صبح ہوئی جہاں جہاں گزر گیا، وہیں وہیں صبح ہوئی جہاں جہاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک۔ ابو لہب پہ نظر نہیں پڑی، رات ہے۔ ابو جہل پہ نظر نہیں پڑی، رات ہے۔ عتبہ عتیبہ پہ نظر نہیں پڑی، رات ہے۔ امیہ ابن خلف پہ نظر نہیں پڑی، رات ہے۔ اگر اسلامی کتابوں میں ان کا تذکرہ نہ ہوتا تو دنیا جانتی نہیں ابو لہب کون تھا۔ کوئی اس کا خاندان کا ایک فرد بتا دو، کوئی عاص ابن وائل کے خاندان کا ایک فرد بتا دو، کوئی عتبہ عتیبہ کے خاندان کا ایک فرد بتا دو۔ کہاں ہے؟ جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہاں صبح ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ ابو بکر پہ نظر پڑی، عمر پہ نظر پڑی، عثمان پہ پڑی، حیدر کرار پہ پڑی، حسن پہ پڑی، حسین پہ پڑی، سلمان پہ پڑی، مقداد پہ پڑی، عمار پہ پڑی، خالد پہ پڑی، طلحہ زبیر پہ پڑی، سعد اور سعید پہ پڑی، ابو عبیدہ بن الجراح پر پڑی، ابو ہریرہ پر پڑی، جہاں جہاں نظر پڑی وہاں صبح ہوئی۔ تو بات میں وقت ہو گیا، میں اس جملے کو ختم کرتا ہوں، اس واقعے کو، صرف اس بات کو کہ حضرت سفینہ نے شیر کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کہا کہ میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے انہوں نے ایک پیغام کے لیے بھیجا ہے، اگر تم کھا لیتے ہو ٹھیک ہے کھا لو، میں تمہاری خوراک بن جاؤں گا، لیکن پیغام نہیں پہنچا اور نقصان ہوا دین اسلام کو تو قیامت کے دن تمہاری گردن ناپی جائے گی، مجھے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ شیر نے جب یہ سنا فوراً بیٹھ گیا، ان کے تلوے چاٹنے لگا، پاؤں چاٹنے لگا، اور پھر شیر نے جنگل کی طرف منہ کیا، دم ہلائی، گویا سگنل دیا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، اور پیچھے پیچھے چلتے رہے یہاں تک کہ سامنے شہر نظر آیا۔ شیر کھڑا ہو گیا ایک جگہ پر، اور شیر نے جھک کر سلام کیا،
غرایا گویا سلام کر رہا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ اس گاؤں کی طرف، اس شہر کی طرف چلے گئے اور شیر واپس جنگل پہ چلا گیا۔ تو جس کے غلام جس کے یہ لوگ سنتے ہو، جانور سنتے ہو، عام صحابہ کرام کی بات کر رہا ہوں، تو پھر اہل بیت پاک اور ازواج مطہرات ان کی کیا شان ہوگی؟ قرآن شریف کی میں نے ایک آیت سنائی، یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ 21واں سپارہ ختم ہوتا ہے اس آیت پر۔ گھر جا کر آیت دیکھ لینا، ترجمہ پڑھ لینا، مطلب ساتھ میں لکھا ہو، اگر آپ کے پاس تفسیر ہو تو تفسیر پڑھ لینا۔ فرمایا پیغمبر کی بیوی ہو، تم عام بیویوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم نیکی کرو گے تو جس طرح عام انسانوں کو صلہ ملتا ہے تمہیں ڈبل صلہ ملے گا، اس لیے کہ پیغمبر کی بیوی ہو۔ تو حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش بیٹھی ہوئی، خاموش بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو پوچھا کیا ہوا؟ کہا مجھے اپنا بیٹا یاد آ رہا، ابراہیم یاد آ رہا۔ یہیں سے میں نے اپنی بات کو چلائی تھی۔ کہا مجھے اپنا بیٹا یاد آ رہا، پتہ نہیں دودھ کا اس کا وقت ہو گیا، کتنے پریشان ہوگا وہ، دودھ کے لیے رو رہا ہوگا۔ ماں تھی نا۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ماریہ وہ قبر میں اب تھوڑا ہے، وہ تو جنت کی حوروں کی گودوں میں کھیل رہا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے جنت میں دودھ پلانے والیاں مقرر کر دی ہے۔ ان فی الجنت لمرضعا، اس کے لیے اللہ نے جنت میں دودھ پلانے والیاں مقرر کر دی ہے۔ اور ماریہ وہ جنت کی عورتوں کا دودھ پی رہا ہے، اور اگر تجھے یقین نہیں آتا تو ماریہ اٹھ، میں تمہیں ابھی دکھا دیتا ہوں، زمین پر کھڑا کر کے میں تمہیں تمہارے بیٹے کو جنت میں حوروں کی گودوں کے ہاتھوں میں دکھا دیتا ہوں، اٹھ ماریہ۔ حضرت ماریہ بیٹھی رہی، فرمایا اٹھنا، بیٹھی رہی، کہا اٹھنا۔ حضرت ماریہ نے کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ فرمایا آپ نے فرما دیا، میں نے دیکھ لیا، شاید میرے دیکھنے میں گڑبڑی ہو سکتی ہے مگر میرے محبوب آپ کے فرمانے میں گڑبڑی نہیں ہو سکتی۔ میرا دیکھنا غلط ہو سکتا ہے مگر آپ کا فرمانا غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرما دیا، میں نے مان لیا ہے، گویا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اور یہ بات میں نے شروع کی تھی ان کے ایمان کے حوالے سے، بات یہیں ادھوری رہ گئی۔ اللہ نے چاہا تو اگلے جمعۃ المبارک کے موقع پر پھر ایک مرتبہ اس مضمون کو یہیں سے شروع کروں گا۔ دعا کیجئے اللہ نے جو بلوایا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں موت دے دے، آخری دعا، اللہ ہمیں موت دے دے لیکن صحابہ کرام کا گستاخ اور بے ادب نہ بنائے۔ موت آ جائے، موت آنا منظور ہے، مگر صحابہ کرام کا گستاخ اور بے ادب اور ان کی توہین کرنے والا بننا منظور نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اگر ہمارے آقا کا گریبان ہمارے گریبان تک ہاتھ پہنچ گیا اور کہا جس کو میں نے تراشا ہے تم نے ان کی بے ادبی کی ہے، کیا جواب دیں گے؟ تم نے ان پر تانا قسم۔ یہ در حقیقت اگر پتھر خراب بنے تو پتھر کا قصور نہیں ہوتا، کس کا قصور ہوتا ہے؟ تراشنے والے کا قصور ہوتا ہے۔ جن کو میں نے تراشا ہے تم نے ان پر انگلی اٹھائی، گویا تم نے ان پر نہیں اٹھائی، تم نے مجھ پر اٹھائی ہے۔ یہی جمعہ کے خطبے میں پڑھتے ہیں علماء کرام، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی۔ فرمایا اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کرام کے بارے میں، میرے بعد ان کو نشانہ مت بنانا۔ کیوں؟ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، وہ اس لیے ان سے نفرت کرتا ہے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ ان کی نفرت کو اللہ کے پیغمبر نے اپنی نفرت بتایا، ان کی محبت کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی محبت بتایا۔ اور ہم ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، لہذا ہمیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے تراشے ہوئے ہیرے کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی خالص عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی یہ خالص محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین الکریم۔
اللہ